اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی اسکول واٹر پائن سے میں زاہد سر، کلاس 10th اور سبجیکٹ اردو۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل، یعنی ایک ہی غزل ہے لیکن ایک ہی غزل ہے اس کی، اس کو ریپیٹ کریں گے۔ تو پہلا شعر ہے اس کا: دہن پر ہے ان کے کلام کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، دل دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہے مکاں کیسے کیسے، غم و غصہ رنج و اندوہ و ہرما، ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ یہ تھی غزل خواجہ حیدر علی آتش کی۔ حیدر علی آتش بھی اپنے دور کے منجے ہوئے شاعر ہے۔ 1777 میں پیدا ہوئے اور 1847 میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ان کا پہلا شعر ہے دہن منہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں کچھ الفاظ، دہن منہ کو کہتے ہیں، گھما وہم کو بھی کہتے ہیں، کلام باتیں، کلام باتوں کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے شعر میں گل کھلانا کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا، گل کھلانا ہنگامہ پر کھڑا کرنا، رنگ بدلنا حالت بدلنا، اسی طرح سے رنگ بدلتے ہیں، رنگ حالات بدلنا، گور قبر کو کہتے ہیں، سکندر اعظم کو کہتے ہیں، قبر دارا بھی ایک عظیم انسان تھا۔ اسی طرح سے دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، اہل عالم دنیا والے دیدہ آنکھ، رنج دکھ غم اندوہ غم ہیرما مایوسی، یہ سب ایک ہی لائن۔ غم کو کہتے ہیں، غصے کو، رنج علم، اندوہ، اس میں اندوہ بھی غم کو کہتے ہیں، ہرما مایوسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھے چند مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا شعر ہے دہن پر ہے گما کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے دل میں میرے لیے جو بھی غلط فہمیاں ہیں، اس کے منہ سے جو غلط فہمیاں نکلتی ہے، اس سے ملاقات کے دوران اس نے اپنے لبوں پر ایسی بات لائی جن سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کے شکار ہے۔ کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، ایسی ہی کلام جب ہم باتیں کرتے ہیں، ایسی ہی باتیں آتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے بارے میں چند غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں۔ زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ خواجہ آتش گردش زماں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی اس زمانے کا جو گردش ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں طرح طرح کے فتنے اور ہنگامے بپا ہوتے ہی رہتے ہیں، یہاں نئے نئے حالات و واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، یہاں نئی نئی
باتیں ظہور میں آتی ہے، ان ہنگاموں کا سبب اس دنیا کی پیدا کردہ حسین و جمیل دلکش چیز ہے، لیکن شاعر ساتھ ہی اس طرح بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت اشیاء زمانے کے رنگ بدلنے کے سبب جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف دنیا کی اشیاء خوبصورت اور دلکش ہے، دوسری طرف ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ فنا ہونے ان کو ثبات حاصل نہیں ہے، یہ لافانی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں۔ بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے، یہ مٹ جاتے ہیں، یہ خوبصورتی نہیں رہنے والی۔ شاعر نے اس شعر میں گردش لیل و نہار کا ذکر بڑے مؤثر طریقے سے علامتی انداز میں کیا ہے کہ یعنی رات بھی آنے والی ہے، دن بھی آنے والا ہے، یعنی مشکلات بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہے اور شادمانی بھی ہوتی ہے۔ پھر اس شعر میں نقور سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہاں پہ شاعر اس شعر میں تلمیحات کا استعمال کرتے ہوئے سکندر اعظم یونان کا عظیم بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت کو اس قدر وسیع کر دی تھی کہ اس کی حد یونان سے ہندوستان تک ملتی تھی، یعنی یونان سے ہندوستان تک سکندر اعظم کی حکومت تھی۔ اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کیا تھا۔ اسی طرح دارا ایران کا عظیم شہنشاہ اور فاتح تھا۔ اس کی سلطنت میں گندھا، مکراں، بلوچستان، عرب، مصر شامل تھے، یعنی یہ بھی بہت ہی بڑا بادشاہ تھا۔ شاعر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تو پوری دنیا کو فتح کرنے والا یا عزم رکھنے والا بھی نہیں رہی، اور قبر دارا بھی نہیں رہی، مٹے نامیوں کے اس طرح کے کتنے لوگ آئے اور کتنے گئے۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے، یہاں کتنے بھی طاقتور لوگ آئے، کتنے بھی دولت مند آئے، لیکن یہاں کوئی نہیں رہا، سب ہاتھ ملے چلے گئے اس دنیا سے۔ دل دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہے مکاں کیسے کیسے۔ تو اس شعر میں حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم لوگوں کو دلوں میں رہتے ہو، تم لوگوں کے دلوں میں رہتے ہو، ان کی آنکھوں میں بستے ہو، تم نے دنیا والوں کو دلوں میں گر کر لیا ہے، انہوں نے تمہیں آنکھوں پر بسا رکھا ہے، اب تم ہی کہو کہ رہنے کے لیے اس سے اچھا مکان اور کیا ہو سکتا ہے۔ گویا محبوب لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں گر کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ حیدر علی آتش فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر تم کو دل دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تو آپ کے لیے گر دل اور آنکھوں پر آپ کی جگہ ہے، تمہارے لیے اتنے قدرداں ہیں کہ تمہارا مکان اس سے اور بڑھ کر کہاں ہو سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے آخری شعر میں غم و غصہ، رنج و اندوہ، ہرما ہمارے بھی ہے محرماں کیسے کیسے۔ شاعر فرماتے ہیں، یعنی حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ خوشیاں تو سدا ہم سے دور رہتی ہے، ہم کبھی خوش نہیں ہوئے، مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کبھی خوش تھا، البتہ رنج و الم، غم، غصہ، حسرتیں، مایوسیاں ہم پر بہت مہربان ہیں، یعنی غموں اور محرومیوں نے ہمارے پاس کمی نہیں ہے، خوشیاں ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، جب بھی دیکھے یہ تو میرے دوست بن گئے ہیں، یہی میرے رفیق بن گئے ہیں، غم، غصہ، رنج، ہرما، اندوا یہ سب میرے دوست ہیں اور خوشی مجھ سے روٹ گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ریگولر کلاس لیجیے،
اپنے گھروں میں بیٹھیے آرام سے۔ السلام علیکم۔